نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اور محبت سے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا یہ دے دے یہ والا میں چلا دوں. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اس میں مطلب محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ. مرحبا مرحبا مصطفیٰ سفر مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا. سونا کملی دکھوائے جنیاں کرے دیکھ دے رہ گئے مرحبا مرحبا. پیار سونے کیتا تے چمکن پے عمر و صدیق عثمان حیدر جائے. عمر و صدیق
کر عثمان حیدر جائے میرے بانے ابو جال بل کے رہے اور نصیبہ سڑے ویخ دے رہ گئے آ گئے وہ مصطفیٰ مرحبا واپس سے پڑھے مرحبا ماری کلی سی خوشبخت ایوب دی اور جتھے جاتے رکی لاچی محبوب دی ماری کلی سی خوشبخت ایوب دی اور جتھے جاتے داچی محبوب دی اور نیوے آقا پرونا سادہ نبی نیوے آقا پرونا سادہ نبی اٹھے آتے چڑھے ویختے رہ گئے پڑھو مرحبا وَأَمَّنَ وَجْهُ وَعَظَمَ شَأْنُهُ کی حمد و ثنا کے بعد درود نواحو حضور سرور کائنات فخر قومدان نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاج الارض و وطن فخر آدم و بنی آدم و علم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور قدوس الشافعی نشور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب احترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامع حضرات میرے محترم بزرگوں محترم بھائیوں عزیزوں اللہ رب العزت کا لاپادار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خالق کائنات نے ہم گناہگاروں سے ہٹاؤ پر کرم فرما لیا کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا اور ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ عربی الاول شریف کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر رہنمائیوں کے ساتھ اور عظمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فکر ہے اور یہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ المبارک ہے۔ آج ہم مختصر اس وقت میں آپ مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بدر ہستی میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی آمد مبارک سے ظلمت کرنے جو تھے وہ گجاروں میں بدل گئے، تاریخ دل بھی جگمگانے لگے، مرجھائے ہوئے چہروں کے باہر آ گئے
सलात व सलाम की आमद पर हर दिल और हर चेहरा खिल उठा और ईद मिलाद नबी की आमद पर इंसान तो इंसान रहे, जानवरों ने भी खुशी का इजहार फरमाया। परिंदों चरिंद भी झूमने लगे, मशरक और मगरब के जानवर भी एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। कोई जनाजे वाला डार अंदर डार, कतार अंदर कतार, ऊंटों की शक्ल में, यानी मशरक के जानवर मगरब की तरफ जा रहे हैं, मगरब के जानवर मशरक की तरफ आ रहे हैं। शुमाल जनूब के जानवर जब आमद मुस्तफा हुई चहचहाने लगे, खुशी का इजहार करने लगे और नगमे गा रहे थे, हुजूर आ गए। वापस से सुभान अल्लाह, हुजूर आ गए। हर चेहरा खिल उठा, हर दिल खिल उठा, बल्कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह की रहमत की शमशम बरखा बरसने लगी। इसलिए जब हुजूर आए तो कुल कायनात की नेमतें अल्लाह ने इस धरती पे नाज़िल फरमाई और हुजूर की आमद पर हर जिन्ना बशर ने खुशी का इजहार किया। और सबसे ज्यादा जिसको मेरे हुजूर की आमद पर रंज हुआ, तकलीफ हुई और जो सबसे ज्यादा रंजीदा हुआ वो इब्लीस था, शैतान था। उसने हुजूर की आमद पर क्या किया? जंगलों में निकल गया, वीरानों में चला गया, अपने सर पे उसने खाक डाली और चेहरे पे जोर जोर से तमाचे मारने लगा और साथ कहता जाता, हाय क्या हो गया, मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिरने वाला आ गया, मेरे मंसूबों को नाकाम करने वाला आ गया। तो पता चला ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाना, इस पर खुशी और मुसर्रत का इजहार करना, ये ईमान का तकाज़ा है। और हुजूर की आमद पर रंजीदा होना, गम करना, परेशान होना, घुटन महसूस करना, ये शैतान का तरीका है। और आज हमने बस यही बताना है। आज लोग 14 सदियां बीत जाने के बाद भी दलीलें मांगते फिरते हैं। क्या कुरान से साबित है जश्न मिलाद मनाना, हुजूर का जिक्र करना, जुलूस निकालना, चरागा करना, गली कूचों को सजाना? बहुत से लोग गोलियां बोलते हैं और उनके अंदर भी यकीनन वही खमीर है, वही मट्टी उनको लगी हुई है जो मट्टी शैतान को लगी है। उनमें वही जरासीम कार फरमा है। और कुछ ऐसी भी मसाजिद है वहां से आवाजें निकलती है, रबीउल अव्वल में गुस्ल का तरीका, वुजू का तरीका, तहारत के मसाइल। मैं क्या जालिमों तुम्हें शर्म नहीं आती? और 11 महीने में शक गुस्ल के मसाइल बयान करो, तहारत के मसाइल लोगों को बताओ, पाकीज़गी के मसाइल बताओ। 11 महीने पाकी और पवित्रता के मसले बताते रहो, मगर जब 12 रबीउल अव्वल आ जाए और 11 महीना पाक होकर रबीउल अव्वल के महीने में पाक नबी का जिक्र करो। जिसको समझ आई उसी का है सुभान अल्लाह। इसलिए तो वक्त थोड़ा है, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही तीसरा चौथा गेयर लगा दिया। एक तरफ मोहब्बत से और कह दे सुभान अल्लाह। मैं के 11 महीने तुम्हें तहारत के मसले याद नहीं आते, वुज़ू गुस्ल के मसाइल तुम्हें याद नहीं आते, रबीउल अव्वल में तुम ये मसाइल बताते हो। मैं के 11 महीने तैयारी करो। क्या करो? आप पाकी, पाकीज़गी, तहारत, निफासत, लिताफत तैयार होकर जब रबीउल अव्वल में आओ तो सारे जिक्र मुस्तफा पे लग जाओ, गाने लगो, कहना कि कुरान से बताओ। मैं क्या बच्चों आज तुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, आज के तुमने कुरान पढ़ा होता, कुरान समझा होता। मैं क्या तुझे वुज़ू वाली आयतें नजर आती हैं, तहारत वाली आयात तुझे नजर आती हैं, पाकी और पवित्रता के मसाइल तुझे नजर आते हैं,
تجھے یہ نظر نہیں آتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو فرمایا پھر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، میرا رب قرآن میں فرماتا فلیفرحوا، فرمایا پھر خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ اللہ فرماتا پھر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کا مل جانا، دین اسلام کا مل جانا، قرآن کا مل جانا، صحب قرآن کا مل جانا اور ایمان کا مل جانا۔ کیا کرنا؟ مجھے بتاؤ، ایمان کا مل جانا۔ تو ایمان تو ہے ذات مصطفیٰ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مجھے بولو یار، ایمان کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ ان کو جاننے کا نام ایمان ہے، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے، ان کو پہچاننے کا نام ایمان ہے۔ جانے ایمان مصطفیٰ ہے، کائنات کی جان مصطفیٰ ہے، اور ایمان جس ہستی کے صدقے سے ملا ہے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے۔ تو فرمایا قل بفضل اللہ، جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت مل جائے، فلیفرحوا، فرمایا پھر خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوب خوشیاں مناؤ۔ کہ مولوی جی تمہیں یہ ایسے ربیع الاول میں نظر نہیں آتی؟ آج تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ الضحیٰ 30واں سپارہ، اور بڑی پیاری سورہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے پیارے حبیب مجھے تیرے پاک مکھڑے کی قسم، مجھے تیرے پاک مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے پیارے مجھے تیری پاک زلفوں کی قسم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے میری نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ فرماتے میری نعمتوں کا، میں کیا مولانا صاحب کو دیکھیے ایسے نظر نہیں آتی؟ یہ بھی تو قرآن ہے نا، بولے قرآن ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب چرچا کیسے ہوگا؟ چرچا کیسے ہوگا؟ نعمتیں تو اللہ کی انگنت ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتیں ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جس رب نے ہمیں ان گنت، لا تعداد، بے حساب، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کا محور، ان نعمتوں کا منبع، ان نعمتوں کا مرکز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، آمد مصطفیٰ، آج تک آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ مدعا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، نجپال کی آمد، یاسین کی آمد، علم نشرہ کی آمد، بدین کی آمد، زیتون کی آمد، وہ سریعے یہ حضور کی
قیامت پر آج ہم صبر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہم گناہگاروں پر اپنا کرم کیا، فضل فرمایا، اپنی رحمتوں کی بارش کی، ہمیں تو نے اپنے انعامات سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت عظمی ذات مصطفیٰ عطا فرمائی۔ تو ساری نعمتوں کا محور، ساری نعمتوں کا مرکز اور منبع جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ تو فرمایا جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، تو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ، اور میری نعمتوں کا خود اچھی بولو، کیا کرو؟ چرچا کرو، اظہار تشکر کرو۔ اب یہ قرآن کی آیات نہیں یا اور پڑھو، ہاں، لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے حبیب مجھے تیرے شہر کی قسم، مجھے پاک مکے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، ارے جس شہر میں آمد مصطفیٰ ہوئی، ولادت مصطفیٰ ہوئی، اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم۔ یہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیا شہر مکہ میں بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود جنتی پتھر دیوار کعبہ کے کونے میں نصب ہے، کیا ان کی قسم کھائی ہے؟ کیا صفا مروا کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یا مینا کی، عرفات کی، مزدلفہ کی، ان میدانوں کی قسم اٹھائی ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے پیارے حبیب مجھے تیرے شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اس شہر میں تو جلوگر ہے، اس شہر میں حضور آئے، ہمارے آقا آئے، مرجع و مابع آئے، جامع کائنات تشریف لائے۔ فرمایا حبیب مجھے تیرے شہر کی بھی قسم، والضحیٰ مجھے تیرے پاک مکھڑے کی بھی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری پاک زلفوں کی قسم۔ میں کہ تجھے یہ قرآن نظر نہیں آتا، باقی آتے تو تجھے یاد ہے، اصل دین یہ ہے حضور سے محبت کرنا، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، عید میلاد النبی پر خوشی کا اظہار کرنا، اور عید میلاد النبی کی ساری برکتیں اللہ تمہیں اہل سنت و جماعت عطا فرماتا ہے، کیونکہ عید میلاد النبی صرف مناتے ہی عالم اسلام میں اہل سنت ہے، باقی جتنے بد عقیدہ ہیں ان کے نصیب میں یہ کام ہی پاکوں کا ہے۔ کن کا کام ہے؟ پاکوں کا کام ہے، یہ پلیتوں کا کام ہے۔ حضور رحمت ساری کائنات کے لیے بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما، اور نفی فرماتی وما، اور نہیں بھیجا، الا نفی کر دی، الا مگر، اے پیارے حبیب تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا یہ نہیں کہ تجھے کسی ملک کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی بستی کے لیے نہیں، اے سونا محبوب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب جناب بندہ عالمین، عالم کی جمع ہے، کیا معنی اس میں سارے جہان آ گئے، سارے مذاہب آ گئے۔ فرمایا حبیب تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اب ہمارے آقا یہودیوں کے لیے بھی رحمت، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت، ہندوؤں کے لیے بھی رحمت، سکھوں کے لیے بھی رحمت، ماننے والوں کے لیے بھی رحمت، منکروں کے لیے بھی، کچھ بولو منکروں کے لیے بھی، میں جب رحمت کو کائنات کے لیے بن کے آئے، مگر احسان اللہ نے سب کو نہیں جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔
کے لیے مگر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا تحقیق میں نے ایمان والوں پر بڑا عظیم احسان کر دیا. باقی جتنی نعمتیں دی اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دی، تجھے صحت دی، سلامتی دی، وجود عطا کیا، دماغ عطا کیا، نوز عطا کی، لپسٹک عطا کی، آئس عطا کی، آنکھیں عطا کی، ہاتھ بھی یہ زبان بھی، قوت گویائی بھی، سماعت بھی، کان عطا کیے، تجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، پیٹ دیا، اس کے ساتھ اور بھی نعمتیں عطا فرمائی. مگر کسی نعمت پر اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. مگر جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، جب باری آئی نا جانے کائنات کی، جب باری آئی نا والضحیٰ کی، جب باری آئی نا واللیل اذا سجا کی، فرمایا لوگوں اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کر دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہودیوں پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عیسائیوں پر احسان کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے ہندوؤں سکھوں پر احسان کیا. اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں پر احسان کر دیا. جو ایمان والے ہیں اونچی بولے محبت سے کہو سبحان اللہ. اللہ احسان جتانا ہے مومنوں کو جو صاحبان ایمان ہیں. ماشاءاللہ آپ تو پکے ٹھکے مومن ہیں نا، اور ایمان والے ہو تو یہاں آئے ہو نا، اس لیے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ایمان ہے، تمہارے دل بھی ایمان سے روشن ہیں، تمہاری پیشانیاں بھی ایمان سے منور ہیں. ماشاءاللہ پکے اور ٹھکے مومن جو یہاں آئے. ہم وہ والے مومن نہیں ہیں جڑے 10 دن مومن بنتے ہیں. آگی اسی جی مومن ہونے ہیں. میں کہ بندے مومنا ہے اپنا بوتھا تے دیکھ. میں کہ مومن کی شکل ایسی ہوتی ہے، مومن کے دل میں حضور کی آل کی بھی محبت ہوتی ہے، حضور کے صحابہ کی بھی محبت ہوتی ہے، اور تاج لائے کائنات کی بھی محبت ہوتی ہے. وہ نبیوں سے بھی محبت کرتا ہے اور نبیوں سے بھی محبت کرتا ہے. وہ کسی سے بغض جو سینہ کمینہ جس میں بغض ہو اس میں ایمان داخل ہے. اسی بولو ایمان داخل ہے. ایمان پاک قلب میں آتا ہے، قلب بھی پاک ہو، روح بھی. اسی بولو تو پھر ایمان داخل ہوتا ہے. پلیت برتن میں تو دودھ نہیں ڈالا جاتا، پلیت برتن میں اسی بولو دودھ نہیں ڈالا جاتا. تو پلیت دل میں ایمان داخل ہو سکتا ہے؟ ہاں. تو اس لیے سنیوں تمہارے دل پاک ہے، اس لیے بھوکے کو کھانا مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، بیمار کو شفا مل جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، طالب کو مطلوب مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، عاشق کو معشوق مل جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، شمع کو پروانہ مل جائے تو وہ جل جاتا ہے. اس لیے اگر سنی کو ذکر رسول مل جائے تو سنی خوش ہو جاتا ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ. اس لیے اللہ کا تم پہ فضل ہو گیا، کرم ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور ساتھ فرمایا ہے ایمان والوں میں نے تم پر بڑا عظیم احسان کر دیا. کیا کر دیا؟ احسان کر دیا. اس بار صفیہم رسولا، تمہیں میں سے میں نے تم میں عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا. بڑی شان والا، عظمتوں والا. اور رسول بھی یار وہ عطا کیا جس کے قصیدے نبی پڑھتے ہیں، جس کی آمد کی خوشخبریاں نبی اور رسول دیتے ہیں. فرمایا ابراہیم
محبوب کے جانے سے پہلے پہلے میرا گھر بنا، تیاریاں شروع ہو گئی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیے، وعدے لیے، محبوب کی آمد کے وعدے لیے، پھر ڈیوٹیاں لگا دی۔ فرمائے ابراہیم خلیل اللہ، میرے محبوب کے آنے سے پہلے پہلے میرا گھر بناؤ، بیت اللہ تعمیر کرو۔ بنانا تو محبوب نے تھا، مگر ہم سعادت تمہیں دیتے ہیں، یہ سعادت تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، بیت اللہ تعمیر کر کے باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، جس مکان پر کھڑے ہیں اس مکان کا نام ہے بیت اللہ۔ واپس سے کہو سبحان اللہ۔ اس مکان کا نام کیا ہے؟ بیت اللہ۔ عرض کی مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا، بڑا ہی خوبصورت گھر بنایا، بڑا ہی اعلیٰ گھر بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے رب نے فرمایا پیارے خلیل اب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو، کچھ ہی بولو، آپ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یہ احباب آ رہے ہیں آپ کے پاس، تشریف لا رہے ہیں فاروق صاحب اور ہمارے دوسرے ماشاءاللہ ماسٹر صاحب شیر علی صاحب خلیفہ صاحب آ رہے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ تعاون آج ذرا زیادہ فرمائیں۔ حضرت قبور صاحب ہے نا آگے، پچھلے جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا تھا، آپ کو حکم دیا تھا ادھر آ جائیں جی۔ تو اب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، منٹ ہے سارے 4-5 منٹ ہیں، ہاں جی، یہ جلدی جلدی اپنا کام کر لیں تو مہربانی فرمانی ہے، بس شفقت فرمائیں، اللہ سب کو توفیق دے، حضرت کا عرس جو اچھے طریقے سے ہو جائے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم غلام ہیں نبی خادم ہیں، تو ہم سب کا حق بنتا ہے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جسے اللہ نے نوازا ہے، کرم فرمایا ہے، توفیق دی ہے، وہ اللہ کی توفیق سے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال دے۔ اور ساتھ درود شریف بھی پڑھتے جائے، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں بیت اللہ میں، اللہ فرمائے خلیل اللہ مانگ کیا مانگنا ہے، مانگ کیا مانگنا ہے؟ اللہ اکبر۔ مانگنے والے خلیل اللہ، مانگنے والے خلیل اللہ، حکم دینے والا رب ذوالجلال، رب جلیل، وہ کہہ رہا ہے خلیل، جلیل کہہ رہا ہے خلیل سے مانگو کیا مانگنا ہے، تو نے بڑا سونا گھر بنا دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ جس پتھر پہ کھڑے تھے نا بیت اللہ جو تعمیر کرتے ہوئے، جو پتھر جنت سے آیا تھا، جس نے گو کا بھی کام دیا، آگے دیکھو پتھر پہ نبی کے قدم لگ جائیں تو پتھر بھی نبی کے اشارے پہ چلتا ہے، آگے جانا ہوتا تو پتھر آگے لے جاتا، اوپر جانا ہوتا تو پتھر اوپر لے جاتا، لیٹر تک لے گیا، چھت تک لے گیا پتھر۔ اب اسی پتھر پہ کھڑے ہیں، اللہ فرمائے خلیل مانگو، مانگو کیا مانگنا ہے؟ میں کہ تجھے یہ قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی کہ بیت اللہ میں حضور کا میلاد شروع ہو رہا ہے، میلاد مصطفیٰ پڑھا جا رہا ہے، رب نے اپنا گھر بنوا کے خلیل اللہ کو کھڑا کر کے فرمایا پڑھ محبوب کا میلاد۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ہمارے حضور کو اللہ سے مانگا، کیا مانگا؟ جو دعا مانگی نا اللہ نے اس دعا کو قرآن میں نقل فرما دیا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اس عظیم الشان رسول کو معبود فرما دے، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اپنے محبوب کو بھیج دے، اپنے محبوب کو بھیج دے۔ یعنی جس پتھر پہ حضور کا میلاد بنا اس پتھر کو بھی اللہ نے شان عطا فرما دی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا اس پتھر کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو، اور فرمایا جو بندہ طواف کے بعد یہاں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے اس پتھر کے سامنے، مخصوص کر لیا اس مقام کو، طواف
طواف کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے کہ اس پتھر کو چاہے نماز بناؤ، یہاں تمہارا نماز پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ علیہ السلام نے حبیب کی آمد کی دعا مانگی ہے۔ تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہمارے حضور کی آمد کی دعا کی، وہاں نماز پڑھنا اور سجدے کرنا یہ رب کو پسند ہے، تو یہاں گنبد خضرا میں حضور لیتے ہیں، اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ یہاں تو قدم لگے ہیں تو اتنی برکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم یہاں نفل پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، دعا مانگتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آج بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، مغرب عشاء فجر، تو یہ جو مسجد حرام کا امام ہے نا، اس کا مصلی کہاں بچھایا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے سامنے، مقام ابراہیم کے۔ میں نے کہا امام صاحب، امام کہیں کا بھی ہو، اگر صحیح العقیدہ ہونا تو اس کا احترام لازم ہے، اس کی تعظیم مجھے بولو لازم ہے۔ اگر امام بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ چاہے مسجد اقصی میں کھڑا ہو، چاہے مسجد حرام میں کھڑا ہو، یا مسجد نبی شریف میں کیوں نہ ہو، قابل ہو، تو وہ ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہو سکتا کہ اگر سارے کا سارا مصطفیٰ کے وجود سے ملتا ہے، حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ امام صاحب یہاں مصلی پہ بچھاتے ہو، کسی دوسری جگہ جا کے پالو، اور بھی تو مقام میں جگہ ہے۔ کہنے لگے یہاں برکت ہے، یہاں کیا ہے؟ برکت ہے۔ میں کہ برکت کس چیز کی ہے؟ کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حضور کو مانگا۔ میں کہ یہاں قدم لگے ہیں، اتنی برکت ہے، تو جس قبر میں غوث اعظم لیتے ہیں وہاں کتنی برکت ہوگی، یہاں داتا صاحب لیتے ہیں وہاں کتنی برکت ہوگی، یہاں خواجہ غریب نواز لیتے ہیں وہاں کتنی برکت ہوگی، یہاں حضور سیدی شاہ محمد غوث لیتے ہیں وہاں کتنی برکت ہوگی۔ بولو برکت قدموں کی ہوتی ہے یا وجود کی ہوتی ہے؟ پورے وجود کا سب سے کم درجے والی جگہ ہے قدم، جو تمہارے زمین پہ لگتے ہیں۔ ان کو بعض دفعہ کوئی نہ کوئی ناپاک چیز بھی چھو جاتی ہے، لگ جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ۔ تو میں کہ جن کے قدموں میں اتنی برکت ہے، ان کے وجود میں کتنی برکت ہوگی۔ اسے سمجھ آئی ہے نا؟ وہ بولے سبحان اللہ۔ تو اب ہمارے حضور کی آمد پر ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے، حضور نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، اپنی ماں سیدہ آمنہ کے خوابوں کی تعبیر ہو۔ نبی دعائیں مانگتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ہمارے آقا کی آمد کا اظہار کیا تو لوگ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی شان والے نبی ہیں نا جی، نبی نہ آ جاتا، دم کرتے، ہاتھ پھرتے، اللہ اس کو بینا کر دیتا۔ اگر کوئی بیمار لایا جاتا، آپ پھونک مار دیتے، اللہ شفا عطا فرما دیتے۔ آپ مٹی کے پرندے بناتے، مٹی کے پرندے بناتے، ان میں روح پھونک مارتے، وہ پرندے اڑنا شروع کر دیتے۔ کوئی کو لایا جاتا، کوڑ کے منزبانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ جو بھی آ جاتا، ہر طرح کا مریض آپ کے پاس لایا جاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ کے فضل سے شفا عطا فرما دیتے۔ کوڑیوں کے کوڑ دھل رہے ہیں، بیماروں کو شفا کر رہی ہے، نابینوں کو بینائی مل رہی ہے، مردوں کو زندہ فرما دیتے، اللہ کی امر سے مردے کو زندہ کر دیتے۔ قوم کہنے لگی عیسیٰ علیہ السلام سے وہ نبی آپ تو نہیں؟ فرمایا نا میں کجا وہ کجا، میں کہاں وہ کہاں۔
آؤ میں تمہیں بتاؤں اس رسول کے بارے میں، ان کی عظمتوں کے بارے میں، ان کی عفاتوں کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں۔ فرمایا انج نہیں، فرمایا آپ لوگوں کو جمع کرو۔ کیا کرو؟ جمع کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا جلسہ کیا۔ آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے جب لوگ جمع ہو گئے، مجمع سج گیا، اسٹیج لگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹیج پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں اس رسول کی شان کہ اگر وہ میری موجودگی میں تشریف لے آئے، اگر میرے ہوتے ہوئے ان کی آمد ہو جاتی تو میں اس ہستی کے بوٹوں کے تسمے کھولنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ اتنی شان والا نبی ہے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کے بارے میں جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ فرمایا اب کوئی دوسرا نہیں آئے گا، اب وہی آنے والے ہیں جن کے لیے بدلے ہستی کو سجایا گیا، جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، جن کے صدقے سے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ فرمایا اب میرے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا، اب وہ ہستی تشریف لانے والی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا ان کا نام احمد ہوگا۔ اور سنیے جھوم کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کا نام بھی بتا دیا۔ اب ماننے والے سامنے عیسائی بیٹھے، کن کو بتا رہے؟ عیسائیوں کو بتا رہے حضرت مسیح علیہ السلام کہ میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جن کا اس نے گرامی۔ میں کیا سائیوں مان جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ، حضور پہ ایمان لے آؤ، ورنہ تمہیں ایمان تو لانا پڑے گا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت، وہ تشریف لائیں گے، وہ کہیں گے ظالموں میں تمہیں بتا کر نہیں گیا تھا کہ میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ سارے عیسائیوں کو تبلیغ کریں گے قرآن سے اور ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کے غلام مصطفیٰ بنا دیں گے۔ تو میں نے خبر اس کے کہ وہ آ کر تمہیں کہیں ان سے پہلے ہمارے حضور کا کلمہ پڑھ لو، حضور کی غلامی میں آ جاؤ۔ تو حاضر محتشم میرے حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی ماں سیدہ آمنہ کے خوابوں کی تعبیر ہوں۔ جب آمد مصطفیٰ ہوئی دنیا سے نحوستیں ختم ہو گئی، تاریکی دور ہو گئی، جہالت دور ہو گئی، گمراہی دور ہو گئی۔ آمد مصطفیٰ سے اللہ نے سارے جہان کو حقہ نور بنا دیا۔ حضرت علامہ امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جس رات حضور اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کے جد اعلیٰ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے، عرض کر رہے تھے یا اللہ اے بھائی میرا بیٹا عبداللہ دنیا میں نہیں، اس کی نشانی آنے والی ہے، یا تک ایسا بیٹا عطا فرمانا جو خاندان کی عزت کا باعث بنے، وقار کا باعث بنے۔ عاطف حیدی سے آواز آئی عبد المطلب فکر نہ کر، ایسا قیمتی ہیرا عطا کروں گا جو تیرے خاندان کی عزت اور وقار کا باعث نہیں بنے گا بلکہ میری ساری خدائی کا سر فخر سے بلند کر دے گا۔ اب اس ہستی کا موجود ہونے والا ہے، آمد ہونے والی ہے۔ امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا کہ بیت اللہ بھی مدد کرنے لگا، بیت اللہ بھی جھومنے لگا، بیت اللہ کے در و دیوار میں رقص کرنے لگے، اور جتنے بت تھے ایک کر کے زمین بوس ہو گئے۔ میں کہ حضور ابھی آئے نہیں، بت پہلے ڈھہن لگ گئے، بت پہلے ہی گرنے لگ پائے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت
گر گئے جھوم کر کہتا تھا الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا الصلاۃ والسلام، بیت اللہ بھی جھوم رہا تھا اور حضور پہ درود و سلام کی بارش ہو رہی تھی۔ اور حضور کی آمد پر میرے رب نے فرمایا جبرائیل ایسے کہا ثلاثۃ عالم، 3 جھنڈے لے جا، ایک مشرق میں گاڑ، ایک مغرب میں گاڑ، ایک بیت اللہ کی چھت پہ لہرا دے۔ فرمایا اب وہ نبی جا رہا ہے جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، فرش سے عرش تک، فرش سے تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں ہے، راج بھی ان کا۔ فرمایا پر آج گزارا جا رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل سنو، مدعا بھی کر دو، زمین پہ جھنڈے لہرا کے اعلان کر دو کہ خوش نصیب ہو۔ اور وہ خوش نصیب جو مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، جو حاملہ تھیں، فرمایا جبرائیل آج محبوب جا رہا ہے، سنو کسی کے گھر میں صفے ماتم نہ بیچے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی، باپ چٹاٹ بن جاتا، بچی کو زندہ چھین کر زمین دوز کر دیا جاتا، ماں چیختی رہتی، چلاتی رہتی، مگر فرمایا جبرائیل آج محبوب اس دنیا میں جا رہا ہے، کسی کے گھر صفے ماتم نہیں بچھنی چاہیے۔ اے جبرائیل پورا سال محبوب کے صدقے ہم سب کو بیٹے عطا فرمائیں گے۔ اے کہ میرے رب نے جس دن حضور آئے اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ اس سال کسی کے گھر میں بیٹی ہوئی نہیں، اللہ نے سب کو بیٹوں کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ میں کہ تم مٹھائیاں بانٹتے ہو، چراغاں کرتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، خوشی کا اظہار کرتے ہو، شیطان کو وہ بھی برداشت، مجھے بولو مریض کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میرے رب نے جھنڈے لہرا کے فرشتوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ محبوب کی آنے سے پہلے پہلے بیت آمنہ میں داخل ہو جاؤ۔ جنت سے حوریں آ گئی، حضرت سائرہ آ گئی، حضرت اماں حوا آ گئی، حضرت بی بی مریم تشریف لے آئی۔ ایک ہستی جھومتی ہوئی آ رہی ہے، دیوانہ وار چہرے پہ جناب والا انوار برس رہے ہیں۔ آ کر شہر آمنہ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو۔ عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کر رہی ہوں۔ فرمایا میں ابو البشر ہوں، مسجود ملائکہ ہوں، میرا نام آدم ہے۔ اے آمنہ تجھے خیر البشر کی مبارکباد دینے آ رہا ہوں۔ نبی آ کر مبارکبادیاں دے رہے ہیں، رسول آ کر مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ آپ فرما دی اور ہستی تشریف لائی، جلوہ گر ہوئی، بڑی وجیح اور بڑی نورانی صورت، چہرے پہ نور کی بارش ہو رہی تھی۔ میرے قریب آ گئے، فرمایا آمنہ تمہیں مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ میں عرض کی حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میرا نام خلیل اللہ ہے، اللہ جو تجھے ہستی عطا کرے گا اس کا نام حبیب اللہ ہوگا۔ جب حضور آئے جو حالت جا رہی تھی، تاریکی جا رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا۔ آپ سے کہو، سارے ہاتھ لہرا کے کہو، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا، کملی والا آ گیا، تھا تھا سویرا۔ مرجھائے چہروں پہ خوشی آ گئی، دل بھی جناب والا کھل اٹھے، دلوں کے دریچے چہچہانے لگے اور ہر چہرہ خوش کر شادمانی سے چمک اٹھا۔ تارے کے اڈیک دے وہ پھٹی تے چڑیاں چوکیاں درے یتیم مایا، او کعبہ ٹیکیاں ٹیکیاں بک ڈگے تے دیکھن پوترے ابراہیم آیا۔ حضور آئے، حضور کا چہرہ ابن جوزی فرماتے ایسے کھلا ہوا تھا
جیسے گلاب کے پھول کھلے ہوتے ہیں۔ حضور کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، حضور کی پیشانی مبارک سے نور کے مینار نکل رہے تھے، حضور کے ہونٹ ایسے جیسے گلاب کی پتیاں، حضور کا چہرہ ایسے کھلا تھا جیسے انار کے دانے کھلے ہوتے ہیں۔ آقا حضرت نے امام بریلوی نے سبحان اللہ کیسی ترجمانی کی، تن سلطان زہن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، سخن پھول، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس گلستان کرم کی زہرا ہے تلی، جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے تلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام ابن جوزی فرماتے حضور کا سارا بدن پھولوں کی طرح معطر تھا، خوشبو میں پھیل رہی تھی، سارا جہان حضور کے وجود کی برکت سے خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ اب میں اگر اس میں بات چلاتا چلوں تو باتیں تو بے شمار ہیں، بہرحال ہمارے حضور کی آمد پر ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا، مگر سب سے زیادہ جس کو حضور کی آمد پر رنج ہوا، رنجیدہ ہوا، جس کو تکلیف پہنچی، وہ کون تھا؟ بڑے لگنے رشتے دار کے وہ نہ بولے، طاقت بے شک نہ بولے، ہم اس کو بھی بلانا چاہتے، مگر اب بولنا ہے آپ نے، پھر میں نے ممبر چھوڑنا ہے، آپ بولیں گے تو ممبر آپ چھوٹے گا، اس لیے کہ فرمایا حضور کی آمد پر سب خوشیاں منا رہے تھے، سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی جو رنجیدہ تھا وہ کون تھا؟ اور جی میں کہ وہ لعنتی تھا، وہ مردود تھا، وہ شیطان تھا، وہ لعین تھا، تو جو آج بھی فتوے لگائے، نہیں سمجھا، بس ایک جملے میں ونڈ کر کے بس مصلے پہ جانے لگا، ونڈ کرنی ہے، تو جو آج بھی کہے ہائے اینج کر کے اپنا دل پھڑے تے چیخ کہے ہائے، میں کہو بچیا خیر ہے، کہتا ہائے، میں کہا تینوں کی ہو جائے، کہنے لگا ہائے چڈیاں، ہائے چڈے، ہائے چراغاں، ہائے مرچاں، میں کہ لائیاں لوکاں نے کنجرا لگلیاں تے لوکیاں ہیں، تو اس واسطے حضور کے میلاد پر خوشیاں منانا یہ مومنوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، تو جو حضور کے میلاد پر چیخے چلائے سب دلو اس میں وہی جراثیم ہے، وہی جراثیم موجود ہے، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول پر، سوائے کی مریض کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جس کا گھر 12 ربیع الاول کو چراغوں سے روشن ہوگا اس کی قبر بھی جگمگائے گی، اس کی قبر بھی روشن ہوگی، 12 ربیع الاول شریف کو صاف ستھرا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، درود و سلام پڑھتے ہوئے، ہر قسم کی خرافات سے بچتے ہوئے، ہر قسم کی خرافات سے بچتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر قسم کی خرافات سے بچانا ہے اور دیوانہ وار میلاد شریف کے جلوسوں میں شامل ہونا ہے، اور دیوانہ وار نعرے لگاتے ہوئے، جھومتے ہوئے کہ جس دن حضور آئے وہ بھی انوار کی بارش، قدم رکھے محمد نے زمین کو چوم لے عرش کو اللہ بار بار آیا، آج عرش بھی بیدائے فرش بندے، آج عرش بھی بیدائے فرش بندے، رکھن کون غریباں دی لج آیا، او بھاوے شاہ تے بھاوے گدا ہوئے، کاسا دے کے بوئے تے بچ آیا، کاسا دے کے بوئے تے بچ آیا، بھاوے شاہ تے بھاوے گدا ہوئے، بلکہ میرے امام نے تو بات ہی ختم کر دی، صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، ایسے کر کے ہاتھ اٹھاؤ،
یا اللہ اسلام کے دشمنوں کا بیڑا غرق کر، یا اللہ پاکستان کے غداروں کو تباہ و برباد فرما، پاکستان لوٹنے والوں کو یا اللہ نے اس کو نابود فرما۔ میں گدا تو بادشاہ، یا اللہ ہم گدا ہیں، منگتے ہیں، ہاتھوں کو کاسا بنائے ہوئے تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ یہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے عرب سے، جسے آمینہ کا لال لے کے آیا تھا، آج وہ غریب الوطن ہے، وہ بے یار و مددگار ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول، اب وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت کھڑا ہے۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور بن دونا تیرا، دے دار صدقہ نور کا۔ یا اللہ اس نور والے کے صدقے آج اس امت پہ کرم فرما دے، ہم سب پہ رحم فرما دے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ اسی طرح وسیلہ بنا کر حضور کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیے انشاءاللہ۔ ایک دن آئے گا حالات ضرور بدلیں گے، نگاہ کرم ضرور ہوگی، میدان مدینہ پاک سے خیرات کریں گے انشاءاللہ، حضور کے در سے لنگر لیں گے، اور انشاءاللہ جب فریاد کریں گے تو میرا رب کرم فرما دے گا۔ اس لیے نگر نگر گلی گلی گلیا گلیا شہر شہر گھر گھر حضور کے ذکر کی دھوم مچا دو، جھنڈے لہرا دو، چراغاں کر دو، اور کوئی گھر بھی حضور کے ذکر سے محروم نہ رہے۔ جتنا زیادہ میلاد کرتے جاؤ گے، جتنا زیادہ حضور پہ درود سلام پڑھتے جاؤ گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، اتنی ہی اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔